السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ مجھے خصوصیت سے اس بارے میں کہنا ہے جو کچھ حالات فرانس کے اندر ہو رہے ہیں، فرانس نے جو اسلام دشمنی کا اظہار کیا ہے وہ نہایت ہی افسوسناک ہے۔ شروع ہوا یہ افسوسناک عمل فرانس کا، اس کے پیچھے یہ کہانی ہے کہ ایک اسکول کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکے کارٹون بنائے گئے ایک ٹیچر کی طرف سے، جس کے بدلے میں ایک عاشق رسول نے اسے شہید کر دیا، اسے جہنم رسید کر دیا، جس کے بدلے میں اس مسلمان شخص کو مار دیا گیا پولیس کی جانب سے۔ لیکن اس کے بعد فرانسیسی حکومت کا، گورنمنٹ کا جو عمل رہا اسلام کو بدنام کرنے میں، اور پھر سرکاری طور پر باقاعدہ توہین رسالت کا ارتکاب کیا گیا، تو فرانس کا جو رویہ ہے نہایت ہی افسوسناک ہے، جس کے چلتے ہوئے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں نے بائیکاٹ فرانس کے نام سے ہیش ٹیگ چلایا اور مہم جاری کی کہ فرانس کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا جائے، اور ہر سطح پر فرانس کو جو ہے اس ذلیل حرکت کے لیے پکڑا جائے، اس سے سوال کیا جائے۔ تو میری یہ درخواست ہے، گزارش ہے آپ سے کہ آپ بھی اس ہیش ٹیگ کے اندر حصہ لیں، جہاں کہیں پر بھی لکھ سکتے ہو اچھا لکھے، بائیکاٹ فرانس کے نام سے ہیش ٹیگ چلائے اور دنیا کو یہ پیغام دے کہ توہین رسالت کا ارتکاب کر کے یہ دنیا کبھی بھی امن کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، لیکن توہین رسالت کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پھر مسلمانوں کی بات کیوں، ہم دیکھیں گے ایک دلت امبیڈکر کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتا، ایک سکھ گرو نانک کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتا، ایک ہندو رام کرشن کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتا، تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہے، ہم ان کی توہین کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اس لیے جو یہ فرانس کی جانب سے حکومتی سطح پر، سرکاری سطح پر جو یہ ذلیل حرکت کی گئی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور میں خصوصاً مسلمانوں سے درخواست کروں گا، ہمارے افسوس کا مقام ہے کہ ہم کس جانب چل رہے، جہاں پوری دنیا بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے، آئی ٹی سیل کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے اسلام کو بدنام کیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے عالم کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے رحمت ہے، اس کی توہین کی جا رہی ہے، اور ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم غفلت کے شکار ہیں۔ ہم اس کا جواب، جب ایسا توہین رسالت کا معاملہ پیش آتا ہے، ہم سوشل میڈیا پر کچھ دنوں کے لیے لکھتے ہیں، پوسٹیں لگاتے ہیں اور تصویریں ویڈیو شیئر کرتے ہیں، اس کے بعد ہمارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہاں تک نہیں رکنا چاہیے، بلکہ ہمیں نکلنا چاہیے سنت پر عمل کرنے کے لیے، ہمیں نکلنا چاہیے سیرت کے مطالعے کے لیے، ہمیں نکلنا چاہیے سنتوں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اور ہمیں سنتوں پر خود عمل کرتے ہوئے لوگوں کو تیار کرنا چاہیے، اور پوری دنیا کو بتانا چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے، ان کے اخلاق کیا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ہم بتائیں گے اپنے معاملات کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے، تب اس دنیا کو پتہ چلے گا، معلوم ہوگا۔ تو ہم اپنی یہ ذمہ داری بھی ادا کریں، صرف لکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، اور ذمہ داری ادا کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ ان کی بات ہے۔ کچھ لوگ جو ہے طبیعت سے، مزاج سے ہی فتین اور شریر ہوتے ہیں، ہم انہیں کتنی بھی اسلام کی دعوت دے، کتنا بھی اسلام کے بارے میں بتائے، لیکن ان کے مزاج کے اندر اسلام دشمنی بھر چکی ہے، وہ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آئیں گے۔ تو پھر ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت ان قریب
توہین رسالت کے مرتکبین کو ان کے عبرتناک انجام تک پہنچائیں گے۔ قرآن مجید کے اندر آیت ہے والذین یؤذون رسول اللہ، کہ جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ رب العزت انہیں دردناک عذاب دیں گے۔ تو اللہ کے طرف سے تو عذاب کا وعدہ ان کے لیے ہے ہی، لیکن ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ہر جگہ پر، ہر جا کہیں پر بھی ہمیں موقع ملے، ہم بتائیں کہ مسلمانوں کے لیے سب سے اول ذات، اول ہستی اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ تو ہم بائیکاٹ فرانس اس ہیش ٹیگ کے اندر ہم حصہ لے، اس کو لکھے، اور ہم زیادہ سے زیادہ اپنی طرف سے کوشش کریں کہ ہم سنتوں کے اوپر ہم خود عمل کرنے والے بنیں۔ اللہ رب العزت ہم تماموں کو اس بات کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً فرانس کے مسلمانوں کی جان مال کی عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرمائے، اور جو یہ حالات شیطانی طاقتیں، دجالی طاقتیں پیدا کرنی چاہتے ہیں اس سے مسلمانوں کی خصوصاً حفاظت فرمائے۔ انہیں معلوم ہے کہ جناب نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے ایک ریڈ لائن ہے، اس کو اگر چھیڑا جائے گا تو یقیناً مسلمانوں کے جذبات کو چھیڑا جائے گا۔ وہ ہمیں چھیڑنا چاہتے ہیں، ماحول کو بگاڑنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں بھی حکمت کے ساتھ اور حکمت عملی کے ساتھ ان کی اس ذلیل حرکت کا جواب دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام فتین اور شریروں کی شرارتوں سے محفوظ رکھے، اور ہمیں وقت کے حساب سے صحیح جواب اور صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔